وہ لڑکی دنیا کے حسین ترین چیزوں میں ایک تھی، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ اس نے ایک سچے شوہر کو چھوڑ کر جھوٹے خوابوں کا پیچھا کیا، اور جب آنکھ کھلی تو تنہائی، ندامت اور اندھیرے اس کا مقدر بن چکے تھے۔ یہ کہانی اس بے وفا کی ہے جس نے محبت کو ٹھوکر ماری اور قسمت نے اسے ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں پچھتاوے کی کوئی قیمت قبول نہیں کی جاتی۔ دیکھیے بے وفائی کا انجام، مہرین کی کہانی، ایک ایسی سچی کہانی جو ہر بے وفا کو آئینہ دکھائے گی۔ یہ کہانی ہے محبت، بے وفائی، ندامت اور انجام کی، ایک سبق جو شاید ہر رشتے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ مہرین ایک خوبصورت، ذہین مگر دنیاوی چیزوں کی دلدار لڑکی، والدین کا لاڈ، کالج کی زندگی، خوابوں کی دنیا۔ مہرین ہر محفل کی جان، ہر دل کی دھڑکن، مگر ایک خامی اسے دنیا کی چمک دمک، سچائی سے زیادہ عزیز تھی۔ فیضان ایک سادہ مذہب وفادار نوجوان۔ فیضان نے اسے دل سے چاہا، نہ صرف چاہا بلکہ اپنی دعا سمجھا، مگر کچھ خواب صرف خواب ہی رہتے ہیں۔ لاہور کے ایک علاقے میں رہنے والی مہرین ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی حسن کے چرچے گاؤں، شہر، محلے، کالج تک مشہور تھے، مگر مہرین کا دل ہمیشہ بڑے خواب دیکھتا تھا۔ وہ ایک ایسا شوہر چاہتی تھی جو اسے آسائشوں میں رکھے، قیمتی تحفے دے اور ہر وقت اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے۔ فیضان ایک تعلیم یافتہ مگر سادہ سا نوجوان جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی ساری محنت ایک چھوٹی سی دکان بنانے میں لگا دی تھی۔ مہرین کے والدین کو فیضان کی دیانتداری پسند آئی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد پہلے دنوں میں سب کچھ اچھا تھا۔ فیضان مہرین کو ٹوٹ کر چاہتا تھا، ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ وہ خوش رہے، چاہے خود تھک کر آئے، مگر شام کو اس کے لیے کوئی چھوٹا تحفہ ضرور لاتا۔ مہرین ابتدا میں خوش تھی، مگر جلد ہی اس کے اندر خالی پن اسے بے چین کرنے لگا۔ کالج کے ایک پرانا دوست سلمان، جو اب ایک برانڈ میں مارکیٹنگ مینیجر تھا، اچانک مہرین کی زندگی میں واپس آیا۔ سلمان ہمیشہ سے مہرین کا دیوانہ تھا اور اس نے موقع پا کر مہرین سے رابطہ کیا۔ سوشل میڈیا پر بات چیت شروع ہوئی، پھر ملاقاتیں، پھر تحفے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب مہرین نے اپنی حدود پار کر دی۔ فیضان جو اپنی دکان بڑھانے میں دن رات مصروف تھا، یہ سب نہ دیکھ سکا۔ اسے مہرین پر اندھا اعتماد تھا، لیکن حالات کب تک چپتے۔ ایک دن وہ لمحہ آ ہی گیا جب اس نے سلمان اور مہرین کو ایک ہوٹل میں دیکھ لیا۔ فیضان نے کچھ نہ کہا، نہ غصہ نہ طعنہ، صرف خاموش ہو گیا۔ مہرین کو لگا کہ شاید وہ بیوقوف ہے، مگر فیضان نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب خود کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے دکان کے ساتھ ساتھ آن لائن بزنس شروع کیا اور خاموشی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ سلمان نے جب دیکھا کہ مہرین کی اہمیت اب کم ہو گئی ہے، وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا اور ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ مہرین تنہا رہ گئی۔ فیضان اب کم گو، مصروف اور بدل چکا تھا۔ مہینے گزرے، پھر سال۔ مہرین نے دیکھا کہ فیضان ایک بڑی کمپنی کا مالک بن چکا ہے۔ اس کی عزت، شہرت اور کردار سب کچھ اس کے مخالف تھے جو مہرین نے کھو دیا تھا۔ ایک دن مہرین نے فیضان کے سامنے رو کر معافی مانگی، کہا، میں نے تمہیں اور تمہاری محبت کو سمجھنے میں دیر کر دی، مجھے معاف کر دو۔ فیضان نے صرف ایک جملہ کہا، وفا ایک قرض ہے جو وقت پر ادا نہ ہو تو صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ مہرین نے اب تنہائی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ وہ پہلے جیسی خوبصورت نہ رہی تھی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر اکثر پکار اٹھتی، کاش میں نے وفا کو پہچانا ہوتا، کاش میں نے اس محبت کو سمجھا ہوتا جو بے غرض تھی۔ فیضان اب نہ صرف ایک کامیاب تاجر تھا بلکہ اپنی کمیونٹی میں نیکی، ایمانداری اور اخلاق کے لیے مشہور تھا۔ وہ یتیم بچوں کی مدد کرتا، فلاحی اداروں کے لیے چندہ دیتا
اور ہر ہفتے جمعے کے دن اپنی دکان بند کر کے مسجد میں وقت گزارتا۔ ماہرین کے دن اب ایک جیسے اور ادھورے گزرنے لگے۔ کمرے کی خاموشی، آئینے میں بدلتا چہرہ اور موبائل کی اسکرین پر کوئی پیغام نہ آنا، یہ سب اس کے دل میں زہر گھولنے لگا۔ وہ جو خود کو ہمیشہ مرکز نگاہ سمجھتی تھی، اب دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اس نے کئی بار سلمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار یا تو نمبر بند ہوتا یا جواب نہ آتا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ سلمان نے کسی اور امیر لڑکی سے شادی کر لی ہے اور اب بیرونی ملک مقیم ہے۔ یہ خبر ماہرین کے دل میں آخری کھیل ثابت ہوئی۔ ایک شام وہ اپنے پرانے تصویریں دیکھ رہی تھی، وہ وقت جب فیضان نے سالگرہ پر ہاتھ سے کارڈ بنا کر دیا تھا۔ کارڈ پر لکھا تھا، میں تمہاری خوشی میں جینے کا خواب دیکھتا ہوں۔ تصویر پر آنسو گرنے لگے۔ ماہرین اب ہر نماز پڑھتی، رو رو کر دعائیں مانگتی۔ ایک دن وہ ایک بزرگ خاتون کے پاس گئی اور اپنی دل کی بات کہی۔ اس خاتون نے ایک جملہ کہا، جسے اللہ چاہتا ہے اسے تکلیف میں ڈال کر اس کا دل نرم کرتا ہے۔ ماہرین کو احساس ہوا کہ شاید یہی اس کی سزا ہے۔ اس نے اب فیصلہ کیا کہ وہ باقی زندگی خدمت میں گزارے گی۔ اس نے ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کیا جو بیوہ عورتوں کے لیے سلائی اور ہنر کی تربیت دیتا تھا، مگر ہر شام وہ ادارے سے واپس آ کر ایک ہی تصویر دیکھتی تھی، فیضان کی۔ ایک دن فیضان کو خبر ملی کہ ماہرین ایک فلاحی ادارہ چلا رہی ہے۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر جب اس نے سنا کہ وہ خود کھانا پکاتی ہے اور بیمار عورتوں کی تیمارداری کرتی ہے تو اس کا دل نرم پڑنے لگا۔ کئی دن بعد وہ ماہرین کے ادارے میں خاموشی سے آیا۔ دور سے دیکھا ماہرین ایک بچی کو سلائی سکھا رہی تھی۔ چہرے پر تھکن ضرور تھی مگر آنکھوں میں سکون۔ فیضان نے کچھ نہ کہا، بس مسکرا کر واپس چلا گیا۔ دل میں ایک ہی دعا کی، یا اللہ اسے ہدایت دے اور اس کا انجام بہتر بنا۔ ماہرین نے اپنی زندگی خدمت میں گزارنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے ادارے کو بڑھایا اور کئی خواتین کو خود کفیل بنایا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا اصل نقصان وہ تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ فیضان نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی، مگر وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا رہا۔ اس نے محبت کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بنایا۔ ماہرین کو زندگی نے معاف ضرور کیا، مگر جو مقام اس نے کھو دیا وہ اسے کبھی واپس نہ ملا۔ وہ اکثر خاموشی سے فیضان کی تصویر دیکھتی اور دل میں کہتی، یہ وہ شخص تھا جو میرے لیے دعا کرتا رہا اور میں نے اسے کھو دیا۔ محبت جب بے وفائی سے ٹوٹتی ہے تو صرف دل نہیں، قسمت بھی بکھر جاتی ہے، اور جو لوگ سچے دل سے وفا کرتے ہیں وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے، کیونکہ انہیں اپنی عزت، وقار اور دعاؤں کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ بے وفاؤں کو کبھی وہ مقام نہیں ملتا جو وفا کرنے والوں کی دل میں ہوتا ہے۔ وفا صرف لفظ نہیں، ایک طرز زندگی ہے، اسے کھونے والے کبھی مکمل نہیں ہو پاتے۔ سچے لوگ کبھی نہیں ہارتے، وہ بس وقت کا انتظار کرتے ہیں، اور وقت ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ ماہرین کی معافی، فیضان کا نرم مگر اصولی انکار۔ محبت ہو سکتی ہے مگر معافی نہیں، بے وفائی کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ فیضان کا مکالمہ۔ جو لوگ رشتوں کو وقتی فائدوں کے لیے بیچ دیتے ہیں، وقت انہیں ایسا سبق سکھاتا ہے جو عمر بھر یاد رہتا ہے۔ یہ کہانی صرف ماہرین کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو کسی سچے دل کو توڑ دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب